عامر صاحب جو سیاسی گرما گرمی ہے وہ اس وقت عروج پہ ہے، خاص طور پہ یہ جو کچھ ابھی ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کچھ خبریں سامنے آئی، لیکن عوام کے جو کور ایشوز ہیں وہ گیس ہے، بجلی ہے. یہ جو گیس کے معاملے پہ ہوا ہے، فکس چارجز ڈائریکٹلی امپلیمنٹ ہو گئے اناؤنس ہوئے بغیر، کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اصل میں یہ اناؤنسمنٹ تو انہوں نے پہلے کر دی تھی، مگر آپ نے صحیح کہا کہ سیاسی ایشوز تو چلتے رہتے ہیں. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے. یہ بجلی گیس جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ڈے ٹو ڈے اس میں چلنا، اس میں گزارا کرنا پڑتا ہے، اور لوگ سارا مہینہ ایسی تشویش میں گزار دیتے ہیں کہ یہ کب بل آئے گا، کتنا بل آئے گا. اور میں ایسے بھی کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو ہفتے میں 2-2 4-4 دفعہ جا کے میٹر کے سامنے گھورتے رہتے ہیں اس کو کہ وہ کتنی سپیڈ سے یا میری بات تو نہیں کر رہے. مگر جو اب نیا فارمولہ بتایا گیا، ہمیں پہلے بتایا گیا تھا کہ جو فکس چارجز ہیں گیس کے وہ 50% بڑھائے جائیں گے، مگر جو نیا فارمولہ لڑا کی تفصیلات آ رہی ہیں وہ زیادہ خوفناک ہیں. اور گیس ابھی انہوں نے بڑی چلاکی سے ان دا میڈل آف سمر کیا ہے. تو کیونکہ آج کل لوگ بجلی سے زیادہ پریشان ہیں، پنکھے اور ایئر کنڈیشنر جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ان کی طرف دھیان ہوتا ہے. تو جب گیس سردیوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے تو پھر اس کی تکلیف زیادہ محسوس ہوگی. اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو کم از کم بھی جو بل ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ہے کہ محفوظ صارفین، جو یہ پروٹیکٹڈ کنزیومر جسے کہتے ہیں، جو سب سے تھوڑا چھوٹا سلیب ہے، جو کم استعمال کرنے والے، ان کے لیے بھی کم از کم چارج بھی جو ہے جو فکسڈ ہے وہ 181 روپے کر دیا گیا ہے. اور جو نان پروٹیکٹڈ غیر محفوظ صارفین جو ہیں ان کا کم از کم بل 452 روپے سے کر دیا گیا ہے. پہلے یہ 177 تھا. اگر آپ یہ باقی تفصیل بھی اس کی پڑھ دیں بلکہ. جی بالکل. اور اس کے علاوہ جو یہ پروٹیکٹڈ کنزیومرز کی جن کی آپ بات کریں، اس کا فکس چارج 400 سے بڑھا کر 600 روپے کر دیا گیا ہے. اور بلوں میں جو یہ اضافہ ہے بغیر کسی گیس استعمال یا بنیادی نرخ میں تبدیلی کے ہوا ہے. اچھا ایک چیز میں ایڈ کروں گی عامر صاحب کہ بیسکلی بے شک پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی ہو لیکن ابھی کوئی فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ فرام the next bill this is going to happen. تو وہ ایک کنزیومر کے لیے بڑی ایک حیرانگی کی بات ہے. پھر اس کے علاوہ صفر استعمال پر بھی محفوظ بل، صارف کا جو بل ہے وہ 645 سے بڑھا کر 968 روپے ہو گیا. اور غیر محفوظ صارفین کا ماہانہ چارج 1000 سے بڑھا کر 1500 روپے کر دیا گیا. غیر محفوظ صارف کا کم از کم بل 1436 سے بڑھ کر 2350 روپے ہو گیا. اور 66% گھریلو صارفین ان سلیبز میں آتے ہیں جن پر اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا ہے. یہ ساری بڑی خوفناک تفصیلات ہیں. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوا کہ دنیا میں کوئی انرجی کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. یہ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے ہے کہ یہ عوام کو یہ بل ٹھوکتے رہتے ہیں. کہ ابھی آپ نے حال ہی میں کنٹروورسی دیکھی ہوگی کہ جو پیٹرولیم کے وزیر ہیں پرویز ملک صاحب کے صاحبزادے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الزام دھر رہے تھے وہ بجلی والوں کو کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ LNG چاہیے، سو ہم نے 350 کے قریب جو ہے نا $1 ملین کی وہ منگوا لی ہے. اب وہ ہمارے پاس ایکسیس پڑی ہوئی ہے، وہ کبھی اس کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں بیچ سکتے ہیں نہیں بیچ سکتے ہیں. اب وہ بل ٹھک گیا ہے. وہ اپنی نالائکی ہے کہ 2 منسٹریوں کی کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی تو وہ انہوں نے آپ سے اور میرے سے اور عوام سے نکالنی ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا اوورآل جو ہے LNG کی، کیونکہ جو ماضی میں کانٹریکٹ ہوتے رہے ہیں، یہ آج کل انرجی کے ریٹس بڑے فلکچویٹ کرتے ہیں. اور عقلمند لوگ جب یہ کی جا رہے تھے کانٹریکٹ، ہم نے اس وقت بھی شور مچایا تھا یہ 10 12 15 سال کے کانٹریکٹ نہ کریں. کوئی پتہ نہیں کل کو ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے، مارکیٹس چینج ہو جاتی ہیں، تو یہ قطر کے ساتھ کریڈٹ لیا جاتا تھا کہ دیکھیں جی پہلے نون لیگ کی اس میں اتنے کارگوز کی فکس کیا گیا، پھر PTI میں بھی کہ کم قیمت پہ کیا گیا، مگر انہوں نے بھی کچھ کیا تو وہ کر دیے گئے. اب وہ LNG بہت مہنگی ہے
وہ استعمال اب نہیں ہو رہی، اور استعمال بھی نہیں ہو رہی، اور بجلی بھی کیوں مہنگی ہے کیونکہ کیپیسٹی چارجز دیے جا رہے ہیں، وہ کارخانے بجلی نہیں بنا رہے، ایل این جی کا استعمال نہیں ہو رہا، مگر جو لگائے گئے تھے، جو ایک اقبال زیڈ احمد صاحب کا ایک وہ تھا، اور اس سے پہلے اینگرو والوں کا کیپیسٹی چارجز جا رہے ہیں، اور ایکسیس یہ قطر سے آئی جا رہی ہے، اور قطر سے جو ہے ایک دفعہ تو انہوں نے جرمانہ معاف کروا لیا ہے، ابھی ہم کارگو ان کے رکوائیں گے، آگے پتہ نہیں وہ معاف کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، سو پھنس گئے ہیں۔ اب ان نالائکیوں کا مصیبت یہ ہے کہ اپنی غلط پالیسیوں کا یہ خمیازہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑے گا، کہ بجلی کے بل بھی وہ بڑھتے رہیں گے، وہ پہلے بھی تھوڑے سے کم ہوئے مگر ابھی بھی اس طرح کے ہیں، جس تناسب سے بڑھے 50 تھے اور اس 55 تناسب سے کے پر یونٹ جو ہے کہ پورے خطے میں نہ تو انڈسٹری چل سکتی ہے خطے کے مقابلے میں، پورے خطے میں 1/3 کے قریب یا ہاف ہماری پرائسز ہیں بجلی کی، اور عوام کے لیے، عام سائل کے لیے بھی مصیبت ہے کہ اس کے اندر ان کا قیمہ نکل گیا ہے، اور وہ جو آپ کے مہنگائی کے جو فگرز آتے ہیں وہ اس کو انکارپوریٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ لویسٹ سلیب والا جو ہے اس کو شامل کر لیتے ہیں، اوپر کے سلیب والوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سو بس یہ ابھی ایک اور بلکہ میں خبر دیتا جاؤں کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جی وہ فائنانس منسٹر صاحب بہت ناراض ہوئے ہیں اسٹیٹسٹیکل بیورو پہ کہ یہ 10 سال پرانے فگرز دے دیتے ہیں، اب یہ وہ ہو کیا رہا ہے، جب 1 2 3 فگر ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ ایک یہ ورلڈ بینک کا جو آ گیا ہے کہ پاورٹی جو ہے وہ 40 جو لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے سے مراد یہ ہے کہ جن کو 2 وقت کی، آسان لفظوں میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے، وہ 40% سے بڑھ کے 44% ہو گئے ہیں، یعنی 24 کروڑ کا آپ 44% کر لیں، یہ 11-12 کروڑ لوگ جو ہیں نا، 11 کروڑ کے قریب یہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے۔ اور دوسرا جو ایک سروے لیبر کا آیا ہوا ہے جس میں کہ 22% جو ہے وہ بے روزگاری ہے۔ اب وہ بیسیکلی اس کے اندر یہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے، اور مجھے کبھی امکان لگتا ہے کہ نیکسٹ جو فگر آئے گا کہ جی انہوں نے کہا یہ پرانے فگرز ہیں، تو اس کو وہ جو ہے مارکیٹ کے اندر، معاشرے کے اندر، زمین کے اوپر جو ہے نا وہ غربت کم نہیں ہوگی، مگر آپ کے فگرز میں وہ کم ہو جائے گی۔ سو یہ چلاکیوں کے اوپر زیادہ زور رہتا ہے، بجائے اس کے کہ ایکچول کوئی ایسی پالیسی بنائیں، اور دور دور تک جو ہے بجٹ کے اوپر سے اول تو فوراً اس کے بعد سے یہ دیکھیں نا، یہ فکس چارجز کا یہ بھی بعد میں بجٹ کے آیا ہے، یہ اس کے اندر بجٹ کے اندر ذکر نہیں کیا گیا تھا، تو منی بجٹ چل رہے ہیں تو وہ چلی جا رہے ہیں، ابھی سارا سال چلتے رہتے ہیں۔ عامر صاحب اس پہ تو ہم نے آگے بھی چل کے بات کرنی ہے، جو ہماری معاشی پالیسیز ہیں خاص طور پہ، اور جو ایک گیپس ہیں بڑے ویزیبل نظر آتے ہیں، بٹ جو ہم اگر بات کریں جو پولیٹیکل سیناریو ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں کل رات سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پھر اب آج جو ہے وہ اس کے اوپر ہر جگہ بات ہو رہی ہے، سو دس سم تھنگ بگ وچ از بینگ ڈسکسڈ ایوری ویئر کہ قاسم اور سلیمان یہ آ رہے ہیں جی اب سنبھالیں گے، عمران خان کے بچے جو ہے لیبا بی بی نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں اور تحریک میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد سے پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا پہلے کل محمد مالک کے پروگرام میں ان کا بیان آیا، اگر اب اس کے بعد یہ ابھی پکچر کلیئر نہیں ہے کہ کیا قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔